نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال تبارك تعالى لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں کچھ حیا خلاف باتیں عرض کروں گا، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو فیملی کے ساتھ بالکل نہ دیکھیں، اس ویڈیو کو فیملی کے ساتھ کھلے عام بالکل نہ دیکھیں۔ بہتر اور افضل اور ضروری یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں تنہائی میں دیکھنے کی کوشش کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر میاں بھی ہے تو اس ویڈیو کو آپ دونوں بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو بالکل نہ دیکھ، کیونکہ کچھ ایسے الفاظ کچھ ایسے باتیں ہوں گی جو بالکل حیا کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس ویڈیو انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا کہ میاں بیوی برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر ہم بستر جمع کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر یا بیوی برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر ہم بستر جمع کرتے ہیں تو کیا اس کو گناہ ملے گا یا گناہ نہیں ملے گا؟ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تو حضرت اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرت نئی ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزاء۔ دیکھیے، میں نے 2 آیت تلاوت کی ہے، ان میں سے ایک آیت میں حق سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہے۔ یعنی جس طرح ہمارا بدن، ہمارا باڈی اور لباس جیسے دونوں چپکا ہوا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بھی ایک دوسرے سے چپکا ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ان دونوں درمیان پردہ بالکل نہیں ہے۔ بے پردگی کے ساتھ اگر یہ دونوں زندگی گزارتے ہیں، جس طرح کپڑے اور باڈی میں کوئی پردہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، بالکل میاں بھی اسی طرح بالکل ہے۔ یہ بالکل ایک آیت سے پتہ چل گیا۔ دوسری آیت میں ہمیں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر بیوی کے علاوہ ہے اس کے بعد ہمیں آپ کو فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کرے اور نظر جھکا کر رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے بہت شر بشارت ہے، اس کے بہت خوبیاں ہیں، اس کے لیے بہت اللہ نے کیا کیا ہے، بشارت رکھی ہے، تعریف کی ہیں۔ اور اس شرمگاہ کو حفاظت کرنا ہے کسی اور جگہ پر، لیکن اس شرمگاہ کو کہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس شرمگاہ سے اپنے جائز خواہش کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر 2 کام اگر کرو گے تو یہ کہ ہے کہ اگر باندی کے ساتھ تم خواہش پوری کرتے ہو یا بیوی کے ساتھ تم نفسانی خواہش پوری کرتے ہو، یعنی ان دونوں جگہوں پر اگر تم اپنے شرمگاہ استعمال کرتے ہو، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے۔ یہ تو پتہ چلا ہے کہ ہمیں آپ کو کس طرح ہمبس جمع کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ ہمبس جمع کرنے کے لیے باندی یا بیوی ہے، ابھی تو باندی سسٹم ختم ہو گیا ہے، لیکن بیوی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے شرمگاہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے، اگر کوئی شخص باندی اور بیوی کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے اپنے ناجائز خواہش پوری کرے گا اور کسی طریقے اپنے خواہش پوری کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ فرماتے ہیں جو اللہ کے حدود کو، اللہ کا باؤنڈری کو چھلانگ کر کر کروس کرے گا، چھکا مار کے پار ہو جائے گا، کیا فرماتی اللہ کی حدود تجاوز کرنے والا ہے، اس کے دردناک عذاب اللہ تبارک تیار رکھے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو اپنی خواہش پوری کرنا ہو تو باندی اور بیوی سے کرنا چاہے، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں بلکہ اجر ثواب بھی ہے۔ جس حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے بیوی سے ہمبس جمع کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمبس جمع کرنے سے نیکی کیسے ہے، نیک عمل کیسے ہیں؟ حضور فرماتے حدیث خلاصہ ہے، حضور کیا فرماتے ہیں اگر اپنی بیوی کی جگہ کسی اور عورت سے کرتا تو کیا ہوتا؟ زنا، اور زنا کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ قرآن کہ لا تقربوا فی الزنا، زنا قریب تک نہ جاؤ۔ جب کسی کام ایسے کام کر رہا ہے جو زنا ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ سے بچنے اپنے بیوی سے کر رہا ہے تو گناہ سے بچنے کے جو اجر ہے اس کو ضرور ملے گا۔ یعنی ہمبس جمع کرنا بھی نیک عمل ہے، سنت مبارکہ ہے اور ثواب کا کام بھی ہے۔ اس لیے اس کام کو ہم اور آپ کیا ہے ڈیلے نہ کرنا چاہیے، اس کام کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دوسری بات،
جو آج کا مسئلہ ہے کہ برہنہ ہو کر کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ اس آیت کے ترجمہ یہ ہے کہ بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں، تم جس طرح چاہو ان میں سے جمع کرو، جس طرح چاہو مصر جمع کرو۔ یعنی اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے ہمبس جمع کیا، سامنے والے حصے سے، بیوی کے سامنے حصے سے ہمبس جمع کیا۔ اب اس کے بعد لیکن جو طریقہ تھا وہ بالکل غلط طریقہ تھا، یعنی پیچھے بیٹھے تھے بیوی کے اور سامنے حصے میں ہمبس جمع کر رہے تھے۔ تو یہ عمل دیکھنے کے بعد کیا ہوا، صحابہ کرام گھبرا گئے اور کہا کہ یار میں نے تو اس طرح کا ہمبس جمع کیا ہوں، حالانکہ پیچھے راستے میں حرام، پیچھے راستے میں نہیں، سامنے اور پیشاب راستے میں ہمبس جمع کیا ہے، لیکن خوف طاری ہوا کہ یہ عمل غلط تو نہیں ہے۔ تو حضور کی خدمت عرض ہوئے ہیں اور حضور کہا کہ میں اس طرح معاملہ پیش آیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انوائٹ کیے، انتظار فرمائے۔ اس کے بعد یہ قرآن آیت نازل ہوئی کہ بیوی تمہارے لیے کھیت ہے، تم جس طرح چاہو اس سے ہمبس جمع کر سکتے ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی کے پیچھے بیٹھ کے ہمبس جمع کریں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا سامنے والا پیشاب والا راستے سے ہمبس جمع کر سکتے ہیں آپ، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، پیچھے سے آپ کر سکتے ہیں، دائیں کروٹ کر سکتے ہیں، بائیں کروٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح معافی چاہتا ہوں حیا خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس کو اوپر رکھ کے ہو، نیچے رکھ کے ہو، کھڑے ہو کر ہو، یا جس طرح اب استعمال کرنا چاہیے، جس طرح اب خواہش پوری کرنا چاہیے بالکل کر سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں، کوئی کبات بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل حیا کے بالکل خلاف ہے، یہ بالکل حیا کے خلاف ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ یہ تو معافرت چاہتا ہوں، یہ حیوانوں کا عمل ہے کہ جس طرح جی چاہتا ہے ویسے کر سکتا ہے، ایسا عمل کرنا بالکل غلط ہے۔ جائز الگ چیز ہے لیکن بہتر افضل نہیں ہے۔ افضل کیا ہے؟ افضل ہمارے کیا فرمان حیا کے اندر کرنا چاہیے۔ حدیث میں کیا آیا؟ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا یہ ہے کہ چادر ڈھانکے کرنی چاہیے، بتی بند کر کرنی چاہیے، چادر ڈھانکے کرنی چاہیے، بتی بند کر کرنی چاہیے، اور آپس سامنے سے پیار محبت سے کاغذ اور شروع کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہمبس جمع کر رہا ہے، برہنہ ہو کر رہا ہے، بالکل بغیر کپڑے اتارے کر رہا ہے، تو بالکل جائز ہے، کوئی گناہ کا عمل نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ چادر اوڑھ کر یا کپڑا چھپا کر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اور میری بیوی دونوں ہیں اور کوئی اس کے پاس نہیں ہے، ہم دونوں ہیں، تو کیا اس حالت میں حیا کرنا ضروری ہے؟ اس حال میں حیا خیال کرنا ضروری ہے؟ تو حضور کیا فرماتے سنیے، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن كان أحدنا خاليا فإن كان إحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور یا رسول اللہ عرض کیا کہ کیا ہمارے گھر میں، کیا رسول اللہ اگر ہمارے گھر میں دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو، یعنی میاں بیوی کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، تو کیا ہمارے اوپر بھی پردہ ضروری ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اس عمل سے اگر آپ میاں بیوی دونوں ہیں، کوئی آدمی نہیں ہے، پھر بھی اس سچویشن میں ہمارا اپنی ذمہ داری کہ حیا کا خیال کرے۔ یعنی جب میاں بیوی ایک ساتھ قریب ہوں تو چادر اوڑھ کر اور پردے کے ساتھ اور بتی کو بند کر کے ہمبس جمع کرنی چاہیے، بہتر اور افضل عمل ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کیا ہے کہ پردے کے ساتھ چادر اوڑھ کرنی چاہیے، برہنہ ہو کر کپڑا کھول کے ہمبس جمع کرنا افضل اور بہتر نہیں ہے۔ امید کرتا مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔